بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. جب مصر کو فتح کیا گیا تو مصر کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا وہاں کے امیر المؤمنین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور ان سے لکھا کہ آپ جلدی سے میرے پاس آ جائیے، مجھے آپ سے ایک ضرورت کے تھرو فیس ٹو فیس بات کرنی ہے، آمنے سامنے سے کچھ مذاکرہ کرنا ہے، اس لیے آپ جلدی سے آ جائیے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لیا اور طاعون کی بیماری کے بارے میں جو فرمان نبی تھا اس سلسلے میں خط لکھ دیا کہ میں یہاں پر ہوں اور ایسا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کے بعد آپ سے پھر بات ہوگی. جب مدینے خط واپس پہنچائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے. فقال الناس یا امیر المؤمنین امات ابو عبیدہ، کیا ابو عبیدہ وفات پا چکے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. تو اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ وہ لے کر کے لوگوں کو پہاڑی پر چڑھ جائے. تو وہ جابیہ کی طرف چلے گئے اور وہاں پر لوگوں کو بکھیر دیا. پھر ان میں تقریر کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ایھا الناس ان ھذا الوجع رحمت ربکم ودعوت نبیکم وموت الصالحین قبلکم، کہ یہ تکلیف طاعون والی تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی کی دعا اور نیک لوگوں کی موت ہے تم سے پہلے کی. وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ سَأَلَ اللَّهَ أَن يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ابو عبیدہ اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ان کو کچھ حصہ نصیب فرمائے. ثم طُعِنَ، پھر ابو عبیدہ ابن الجراح کو طاعون کی بیماری لگی. قبل ان یتم کلامہ، اپنی بات پوری کرنے سے پہلے ومات، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطیب و خلیفہ بنایا گیا. پھر انہوں نے دعا کی تو ان کے بیٹے طاعون میں وفات پائے. پھر انہوں نے اپنے لیے دعا کی تو وہ طاعون میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے. اس کے بعد لوگوں نے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا اور انہوں نے پھر دعا کی. تو عشرہ مبشرہ کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی وفات وہاں پر ہوئی تھی. سی والا جواب.